السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج ہے 8 مئی 2025۔ تو آج کا ویلاگ شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز میں ایسا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جس طرح کے جنگ ہو رہی ہے اور کل تو کافی تھوڑی سی ہوئی ہے، اس سلسلے میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں دونوں کی درمیان جو کشیدگی چلی آ رہی ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اگر چاہیں تو میں ان کے درمیان میں ثالثی کروا سکتا ہوں، اس کو کم کروا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی آربیٹریشن کی جو خدمات ہیں وہ اس نے پیش کی ہیں ٹرمپ نے۔ تو پھر دوسری صورت میں پاک بھارت کشیدگی کے سلسلے میں انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی فضائی حدود جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور کہ پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایئر لائنز نہ جا سکے۔ فار ایگزامپل لفٹنزا ایئر لائنز ہے، ایمریٹس ہے، پھر اس کے بعد برٹش ایئر ویز ہے، ایئر فرانس ہے، پھر سوئز ایئر ویز ہے۔ انہوں نے اپنی جتنی بھی فلائٹس تھیں انٹرنیشنل، وہ ساری جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان کے لیے فی الحال انہوں نے ٹیمپریری طور پر بند کر دی ہیں، جب تک کہ دونوں کنٹریز کے حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ تو وہ پھر اس طرح ان لوگوں کو دوسرا روٹ لینا پڑ رہا ہے اور لمبا بھی روٹ لینا پڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے ایران کے ساتھ جو اس کے مذاکرات ہو رہے تھے، آپ کو کافی ویلاگ سے بتایا جا رہا تھا کہ پیچھے ان کی 3 سیٹنگز ہو چکی ہیں، اور اس میں کچھ ان لوگوں کے اتنے زیادہ پازیٹیو نہیں ہوئے لیکن اتنے نیگیٹو بھی نہیں ہوئے۔ ان کے نیگوشیشن جو ہوئی ہے، ابھی ان لوگوں کی عمان میں چوتھی مذاکرات کی سیٹنگ ہونی ہے کہ جو نیوکلیر پاور کے سلسلے میں، کیونکہ امریکہ آپ کو بتایا تھا کہ کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور بن سکے۔ وہ کہتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں ایک اور کنٹری بھی نیوکلیر پاور بنے۔ تو اس سلسلے میں ان کی عمان میں چوتھی میٹنگ ہونی ہے۔ ابھی اس کی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی لیکن طے پایا کہ ان لوگوں کے درمیان میں پھر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اسرائیل نے کافی زیادہ غزہ پر جو ہے وہ ڈیلی ہی اٹیک کر رہا تھا۔ اس نے ابھی یمن اور غزہ پر دوبارہ اٹیک کیے ہیں اور اس میں فضائی حملے کیے ہیں۔ پھر اس میں 54 فلسطینی جو ہیں وہ اور شہید ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس فوڈ کی بہت زیادہ کمی ہے، فوڈ نہیں ہے، میڈیسنس نہیں ہے، ان کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ سارے تباہ ہو گئے ہیں، اور غزہ کے جتنے بھی تمام ہاسپٹلز تھے وہ اسرائیل نے کہا ہے کہ 48 آورس کے بعد کام کرنا، جو ابھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو وہ ایکچولی وہ چاہ رہا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی ابھی تھوڑی سی عوام بچ گئی ہے، باقی تو سارے شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کو وہاں سے بائی فورس نکال رہا ہے اور وہاں پر اس جگہ پر قبضہ کر رہا ہے اسرائیل، اور ان کو دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر رہا ہے اس جگہ سے، کیونکہ وہ اس جگہ کو لینا چاہتا ہے اسرائیل۔ پھر یوکرین اور اس کے سلسلے میں، رشیا کے سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ٹیمپریری جنگ بندی ہو رہی تھی، جس سلسلے میں عارضی جنگ بندی جو ہے وہ شروع ہونے سے قبل ہی یوکرین نے رشیا پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے، اور جس سلسلے میں ان کے رشیا کے 10 ایئرپورٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر اٹیک کیا ہے، جس میں ماسکو بھی شامل ہے، اور اس نے کافی حد تک ان کو ڈیمیج کر دیا ہے، اور اس نے یہ یوکرین نے کیا اور بہت زبردست اٹیک کی ہے اکٹھے 10 ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو اور اس نے ڈرون سے بھی اٹیک کیا ہے رشیا کے اوپر۔ تو یہ اس نے جنگ بندی جو ٹیمپریری کرنی تھی اس سے پہلے ہی یہ اس نے اٹیک کر دیا ہے۔ اس نے شاید اپنی بھڑاس نکالی ہے کہ میں جنگ بندی کرنے سے پہلے یہ اٹیک کر دوں۔ تو ساتھ ہی میں آپ کو اس سلسلے میں یہ بتا رہی تھی کہ اسرائیل کا جو فوجی آپریشن ہے، اس نے فوجی آپریشن کی آڑ میں غزہ پر ایکچولی اس نے قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کر رہا ہے، وہ وہاں سے اس جگہ سے نکال رہا ہے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اس دفعہ جو میں اب حملہ کروں گا غزہ پر، اس نے دوبارہ تیاری کی ہے، کہتا ہے میں اس دفعہ جو حملہ کروں گا وہ میرا اٹیک جو ہے وہ عام اٹیک نہیں ہوگا کہ میں اٹیک کر کے تو واپس تشریف واپس لے آؤں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کا اٹیک کروں گا کہ اس جگہ کو بھی تباہ کر دوں گا، اور جگہ بھی ان سے میں کمپلیٹلی خالی فار ایور کے لیے خالی کروا لوں گا۔ اور اسرائیل نے ابھی یمنی جو ان کا کیپٹل ہے سینا، اس کے اوپر بھی زبردست حملہ کیا ہے،
نتن یاہو آرام سے بیٹھ ہی نہیں رہا، وہ ہر جگہ حملے ہی کیا جا رہا ہے. اس نے ہی ایکچولی انڈیا کو بھی اس نے ہی خراب کیا ہے زیادہ، اور ان کے ایئرپورٹ کو مکمل اس نے ناکارہ بنا دیا، اتنا زبردست اٹیک کیا. اور ان کے 2 بجلی گھروں کو، اور جو ایک سیمٹ فیکٹری ہے جو وہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے، اس کو بھی اس نے تباہ کیا ہے. اس نے یہ الزام لگایا ہے نتن یاہو نے کہ، یا نتن یاہو اسرائیل کا ہی ہے، اسرائیل نے یہ الزام لگایا ہے کہ جی اس فیکٹری میں ایکچولی اسلحہ تیار کیا جا رہا تھا، اور وہاں پر ان کی وہ لوگوں کی پرورش کی جاتی ہے، کہ اس طرح کے گروہ تیار کیے جاتے ہیں کہ جو دوسری جگہ پر جا کر وہ حملہ کر سکے، اٹیک کر سکے. تو اس لیے میں نے اس فیکٹری کو تباہ کیا ہے. اور ابھی ٹرمپ نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو لوگوں کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور وہ غیر قانونی طور پر امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو اس نے یہ آفر دی ہے کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور ان کو جو ہے ایک جانے کی ٹکٹ بھی فری دی جائے گی، اور $1,000 بھی، امریکن ڈالر بھی دیے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بینیفٹس یہ ہے کہ ان کے دوبارہ واپس آنے کا چانس بھی ہو سکتا ہے. تو اگر وہ رضاکارانہ طور پر خود ہی آ جائیں اور خود ہی بتا دیں، کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹس تو ہے نہیں، اگر ہم لوگ اریسٹ کروائیں گے پھر وہ دوسرا طریقہ کار ہو جائے گا. تو یہ اس نے ایک ود بینیفٹس یہ اس نے آفر دی ہے ٹرمپ نے. پھر اس کے بعد یو این او کے جو سیکٹری ہے، یعنی کہ اقوام متحدہ کے وہ سیکٹری جنرل، اس نے بھی پاکستان اور انڈیا کی جو ابھی کشیدگیاں تھوڑی بہت یہ وار ہو رہی ہے، اس سلسلے میں اس نے اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بند ہونی چاہیے، اور دونوں کے درمیان میں بات چیت کر کے ان کے حالات ٹھیک کروا سکتا ہوں. یہ اس نے اپنی خدمات کی آفر دی ہیں. تو بھارتی پروپیگنڈا جو ہے وہ کہ جو انہوں نے ناکام ایکچولی ہوا ہے، کیونکہ جو سکھ برادران ہیں وہ بھی 300 سکھ یاتری جو ہیں وہ ان حالات میں بھی پاکستان وہ گئے ہیں کرتارپور، اور پاکستان نے بھی آنے دیا ہے. تو جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پیار کرنے والی کنٹری ہے. تو سکھ بہتر ہے کہ جن کے ساتھ پاکستان تو پیار کرتا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے ہی 2-3 سالوں سے اپنے ہی ملک کے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں، بہت پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا ہے، اور کافی کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے، جیلوں میں بھی باندھا ہے، ایون کہ عورتوں کو اٹھایا گیا، عورتوں کو مارا گیا ہے. تو ان سے تو بہتر سکھ ہی ہوئے جن سے کہ سکھوں کے ویوز ہیں کہ پاکستان ایک پیار کرنے والی کنٹری ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے. تو اب ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ڈومیسٹک نیوز جو ہے وہ 2-3 دنوں سے کافی ڈینجرس قسم کی چل رہی ہیں پاکستان اور انڈیا کی وار کی وجہ سے، یا زیادہ کشیدہ حالات ہونے کی وجہ سے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جنگ میں جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اور کنفرم بتایا کہ 31 معصوم لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کافی زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں. تو جو اور ان کے جو طیارے ہیں ریفل طیارے وہ پاکستان نے مار گرائے ہیں، اور ان کے سی این این کی جو رپورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ 80 طیارے آئے تھے، جس میں سے کہ انہوں نے 5 طیارے مار گرائے ہیں، جس میں کہ ریفل طیارے بھی موجود ہیں. پھر اس کے بعد اس کو مارنے کی وجہ سے جو ان کے شیئرز ہیں وہ ایکچولی یہ ریفل طیارے انڈیا نے فرانس سے خریدے تھے، اور ان کے شیئرز جو ہیں وہ فرانس میں کافی حد تک گر گئے ہیں. اور دوسری طرف جو پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چائنا کے بنے ہوئے طیاروں سے ان کو مار گرایا، اور جو چائنا کے بنے ہوئے طیارے ہیں وہ ان کی قیمت جو ہے وہ اب بڑھ گئی ہے. تو ابھی ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب نے ایک پہلے بھی دی تھی، جو کہ پاکستان کی بدنامی ہوئی تھی، آپ کو بتایا ہی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد کنٹری کنفرم کروا دیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا کہ ہم ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کے فنڈنگ کرتے ہیں، اس طرح کا بیان غلط دیا تھا. اور ابھی بھی انہوں نے جو ہے وہ کل کی وار کے بعد ایک بیان دیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنی طرف سے مطلب کہ اظہار محبت میں فرما رہے ہیں، لیکن الفاظوں کا استعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے جو لوگ آئے تھے ہم نے ان کو طیارے مار گرائے ہیں، اور یہ ایک آتش بازی کا نام دیا کہ آتش بازی ہوئی ہے، مطلب کہ اتنا چھوٹا سا یہ کام ہوا ہے۔ تو جو یہ پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دی جاؤں کہ یہ ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ پر آئے ہوئے ہیں، جیتی الیکشن وہ جیتی تھی، بیٹھے یہ ہوئے ہیں۔ خیر ان بائی دا وے میں بیچ میں آپ کو میں یاد بھی دلا دوں، لیکن انہوں نے جو آتش بازی کے الفاظ استعمال کیے وہ سوشل میڈیا میں بہت شور پڑا ہوا ہے، اور سب لوگوں نے اس کو برا منایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آتش بازی تھی تو جن لوگوں کے گھروں کے لوگ شہید ہو گئے ہیں، 31 اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، 6 7 8 9 سال کی عمروں کے بچے بھی ہیں جن کی پکچرز بھی دیکھی گئی ہیں۔ تو اگر یہ لوگ آتش بازی ہی تھی، اور ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ یہ آتش بازی تھی یا ان کے لیے تو ایک قسم کی قیامت آ گئی ہے، جن کے گھروں کے لوگ چلے گئے ہیں، چاہے وہ شہید ہی ہوئے لیکن ان کے پاس سے تو چلے گئے۔ تو اگر خواجہ آصف صاحب آپ کے گھر میں اس طرح کا کیس ہوتا، آپ کہیں گے آتش بازی میں میرا گھر میں فلانا بندہ مر گیا ہے؟ نہیں، اس طرح کے آپ الفاظ نہ کہیں، یہ آتش بازی نہیں تھی۔ آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں جن کے لوگ گھروں کے لوگ چلے گئے ان کے پاس سے، چاہے وہ شہید ہی ہوئے لیکن ان کی زندگیوں میں سے چلے گئے ہیں۔ تو آپ اس کو آتش بازی کا نام نہ دیں، تھوڑا سا اللہ پاک سے ڈر کے الفاظوں کا استعمال کیا کریں۔ اور کافی حد تک لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لوگوں کے گھر بھی تباہ ہوئے ہیں، اور ابھی بھی پتہ نہیں نہ کوئی حالات کا، کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی یہ وار کنٹینیو رہے گی یا ڈسکنٹینیو ہو جائے گی، یا اور پھر بعد میں جو ہے یہ پھر شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ تو جا نہیں سکتے ہیں کہیں پر بھی، نہ آپ جا سکتے ہیں بارڈر پر، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ کچھ، تو اس طرح کے الفاظوں کا استعمال نہ کیا کریں، اس سے سب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر اس کے بعد انڈیا کے جو جہاز، ابھی پاکستان نے کلیم کیا ہے کہ 5 جہاز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، تقریباً ان کی مالیت $1 ارب ڈالر بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور وہاں کے 6 7 8 9 سال کے بچے بھی اس میں گئے ہیں، عورتیں بھی ان میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو بھارت نے ایک تو ریفل طیارے کا استعمال کیا، اس میں بھی 3 ان کے طیارے پاکستان نے کلیم کی کہ وہ گرائے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک MiG-29 گرایا، اور ایک سخوئی تباہ کیا گیا ہے۔ تو پاکستان نے یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اس وار میں بریگیڈیئر، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے جو ہم نے پاکستان نے ان کا تباہ کیا ہے، اور پھر بھارتی انفینٹری، اور پھر اس کے بعد ان کا جو بٹالین ہے وہ بھی ہم نے تباہ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک وائٹ فلیگ جو ہے وہ لگا دیا کہ ہم ہتھیار پھینک چکے ہیں اور ہماری طرف سے ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے جو طیارے پھینکے ہیں یا مارے ہیں ان کی کوئی ایسی ویڈیو یا پکچرز نہیں آئی کہ ان کا ملبہ نظر آیا ہوا ہو، یا ان کے پائلٹ کہاں گئے، ان کی کسی کا کچھ نہیں پتا۔ تو یہ انہوں نے کلیم ضرور کیا ہے، لیکن کچھ ایسی ویڈیو یا پکچرز ابھی تک تو سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ تو دیکھیں کہ جو اگر مارے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کا ریکارڈ تو ہونا چاہیے نا۔ اسی طرح 9 مئی کا بھی ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں PTI نے فلانا فلانا یہ تباہیاں کی ہیں۔ تو ادھر سے بھارتی جو ہے وہ انڈینز کے 15 جو لوگ ہیں وہ فوجی ان کے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور 15 لوگ ان کے ہلاک ہوئے ہیں، اور کافی زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 15 جو ہے وہ ان کے ہلاک ہوئے، ان کو شہید تو نہیں کہیں گے، ان کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ اس طرح کی وار میں۔ اور پانی جو انہوں نے ابھی تک بند کیا ہوا ہے، تو پانی نہیں کھولا، اور اتنے لوگ ادھر اور ادھر سے مر گئے ہیں، پانی انہوں نے ابھی کھولنا بھی نہیں ہے۔ تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ پانی نہیں کھولتے تو ان کی بھی یہ سانسیں بند کر دیں۔ انہوں نے پانی بند کیا یا ان کی سانسیں بند کر دیں؟ پانی تو پھر بھی کہیں ادھر ادھر سے اپیل ہی جائے گا، اور تو سانسیں تو کہیں سے نہیں ملتی ہیں۔
پھر اس کے بعد بلگام کے سلسلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں، آپ اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کو چاہیے کہ جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا اس کی بھی انویسٹیگیشن کی آفر ان کو کرنی چاہیے، کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. وہ بھی پاکستان کے لوگ تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، اور اس میں بے گناہ جو کہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے ان کے منہ میں گولیاں ماری گئی تھی، اور آپ کی جب حکومت تھی تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو اس کی بھی آفر دینی چاہیے. جو طیارے مار گرائے ہیں پاکستان نے، اور یہ ویسے بہت بڑی خوبی، اگر واقعی مار گرائے ہیں تو پاکستان کو تو سلام جاتا ہے اس سلسلے میں. تو پھر اس کے بعد ان کی جو مالیت ہے وہ منیمم $1 ارب بنتی ہے، اور ایک جو ریفل طیارہ ہے وہ اس وقت $288 ملین کا ہے، اور 3 تو انہوں نے مار کرا. اس کے حساب سے یہ ان کے تقریباً کوئی بنتے ہیں 864 ملین بن جاتے ہیں. تو باقی پھر ان کا مگ جو ہے وہ 29 جو مگ ہے اس کی قیمت ہے $20 ملین. جو 3 ان کے بنتے ہیں وہ تقریباً $864 ملین کے بن جاتے ہیں. اور پھر جو ایک مگ ہے 29 وہ طیارہ تقریباً $20 ملین کا ہے. پھر ایس 4 جو ہے ایس یو پھر وہ تقریباً 300 ملین کا بن جاتا ہے. تو اس طرح ان کے یہ کافی جو ہے وہ $1 ارب کا تقریباً نقصان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے جو یہ طیارے ہیں ریفل اسپیشلی جو فرانس کا بنا، اس کی وجہ سے اس کے شیئرز جو ہیں جیسے ہی وہ گرا ہے اس کے شیئرز فرانس میں وہاں پر گر گئے ہیں اس کمپنی کے بنانے والے کے. پھر اس کے بعد جو چین کے پاکستان نے استعمال کیے ہیں طیارے، ان کی قیمت جو ہے JF-19 وہ اس کی جو قیمت ہے وہ وہاں پر بڑھ گئی ہے. تو اس طرح کا 10CJ ایک یہ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور اس کی دنیا میں ابھی بڑی دھوم ہو گئی ہے کہ یہ بڑے زبردست طیارے ہیں. تو اچانک اس کی قیمتوں میں اور اضافہ ہو گیا ہے. پھر اس کو ریفل طیارے بنانے والوں کی کمپنی میں 6% اس کی کمی ہو گئی ہے. تو یہ صورتحال ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ان کی فلائٹس ہیں وہ بھی وہاں سے کم ہو گئی ہیں. تو اس طرح کی یہ صورتحال ایک دن کی وار میں یہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو تو یہ ابھی میں آپ کو ان کے جو انہوں نے طیارے یوز کیے وہ اس میں ایک میں الفاظ استعمال کر رہی تھی کہ JF-19 نہیں، سوری JF وہ ہے 17 JF-17 ہے وہ. تو پہلے میں سوری غلط بول گئی تھی اس کو. تو یہ انہوں نے چائنا کے بنے ہوئے استعمال کیے تھے. دوسرا جو J-10C یہ والے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں ابھی انہوں نے پھر کچھ سائرن بج رہے ہیں، اور کچھ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں لگ رہے. فار ایگزامپل قصور ہے، سیالکوٹ ہے، ایسی جگہ پر انہوں نے کہا ہے کہ اپنی تیاری رکھے، اور وہاں پر سائرن بجائے جا رہے ہیں اور ان کو انفارم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو لوگ ہیں، اور راول پنڈی میں بھی تاکہ اویئرنیس رہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور مسجدوں میں بھی اعلان کروایا جا رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے، اور ایکسٹرا جو ہے وہ ان کو کہا ہے کہ اپنے آپ کو الرٹ رکھیں. تو یہ تھی اس کی صورتحال. اب وی لاک لمبا ہو رہا ہے اور نیوز تو اور بھی ہیں، لیکن نیکسٹ ویلاگ میں باقی میں نیوز بتاؤں گی. ابھی بھی پتہ نہیں اور کیا حالات اتنے ان دا مین والے اتنے ٹائم میں اور بھی کیا پیدا ہو گئے ہیں. ابھی اس کی بھی ساری انفارمیشن لینی ہے مجھ کو، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی. تو جی میرا چینل ہے 7RY کے، ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا. آپ لوگ نہیں کرتے ہیں اور مجھے بہت محنت کرنی پڑ رہی ہے، اور جو کرتے ہیں مجھے وہ بھی پتہ ہے. آپ لوگوں کے میسیجز آتے ہیں مجھے اس سے پتہ چل جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے میسیج میں بڑے غور سے پڑھتی بھی ہوں، اور چاہتی تو ہوں کہ ان ساروں کے جواب دے سکوں، لیکن میں
اسی طرح کی ویڈیو میں ہی آپ کو بتا دیتی کہ میں آپ کے میسیجز پڑھتی ہوں. آپ سبسکرائب کریں پلیز. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.